بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جمیل انور، اور آج ہم ٹائم مینجمنٹ کے سلسلے کی ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ ٹائم کو کیسے مینیج کیا جائے یا ٹائم مینجمنٹ کیسے کی جائے۔ ٹائم مینجمنٹ کے لیے ضروری ہے جن چیزوں کا سب سے پہلے آپ کی زندگی میں آنا کہ وہ آپ کا مقصد یعنی کہ پرپز، آپ کا نظریہ آئیڈیالوجی اور آپ کا نصب العین ویژن، یہ تین چیزیں جو ہیں وہ اس کا آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اس پہ آپ جتنا وقت لگا سکتے ہیں آپ کو لگانا چاہیے۔ ایکسپرٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، جو لوگ ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ اپنے مقصد، اپنے نظریے آئیڈیالوجی اور اپنے نصب العین ویژن کا تعین نہیں کر پائیں گے، آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بظاہر آپ کو بے شک اچھی بھی لگ رہی ہوں، لیکن وہ آپ کو جو ٹائم مینجمنٹ پراپر طریقے سے اور جو اس کے فائدے ہیں وہ حاصل آپ کر نہیں سکتے اس طرح۔ تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا زندگی کا مقصد اور اپنے جو آئیڈیالوجی ہے اس کو درست کر لیں، اور جو اپنا ویژن ہے وہ اس کو ترتیب دے دیں۔ اس کے بعد جو دوسرا کام یہ ہے کہ جو چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اپنے مقصد سے قریب لے کے جا رہی ہیں، اور کچھ چیزیں، کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوں گی جو آپ کو اپنے مقصد سے دور لے کے جا رہی ہوں گی۔ تو کام تو آپ بظاہر اچھے بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کو بہت سارے کام ایسے ہوں گے جو بظاہر اچھے ہوں گے، لیکن چونکہ وہ آپ کے مقصد کے جو ہے وہ آپ کو قریب لے کے نہیں جا رہے ہوں گے، تو اس لیے وہ آپ کے لیے شاید جو ہے وہ ضروری نہیں ہوں گے۔ تو دوسرا جو سٹیپ یہ ہے اس چیز میں کہ آپ اپنے جو کاموں کی لسٹ ہے ان کو ان میں سے عام کام اور غیر عام کام جو ہے وہ الگ کر لیں۔ اب یہ عام کام جو امپورٹنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ ہر وہ کام آپ کی زندگی میں جو آپ کو اپنے مقصد اور نصب العین کے قریب لے کے جا رہا ہو، چاہے وہ بہت چھوٹا سٹیپ ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کے لیے عام ہوگا۔ اور ہر وہ کام جو آپ کو اپنے مقصد سے دور لے کے جا رہا ہو یا اس کے قریب نہ لے کے جا رہا ہو، وہ غیر عام ہے۔ گویا یہ عام اور غیر عام جو ہے وہ اچھے اور برے کے کنسیپٹ میں نہیں آئے گا، بلکہ آپ کے مقصد کے ساتھ اٹیچمنٹ کے حساب سے آئے گا۔ تو آپ کا جو بھی مقصد ہے، مثلاً آپ جو ہے وہ میتھمیٹیشینز بننا چاہتے ہیں اور دنیا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی انجینئر بن کے دنیا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی میڈیکل کے شعبے میں جا کے خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو اس شعبے میں جو ایکسلنس کے لیے جو بھی آپ کو نالج چاہیے، جو سکل چاہیے، جن لوگوں سے آپ نے ملنا ہے، وہ سارے عام کام ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اس وقت کسی اور سے آپ مل رہے ہوں جس کا فائدہ بظاہر ویسے تو آپ کو ہو رہا ہو، لیکن آپ کے جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے میں نہ ہو رہا ہو، تو وہ آپ کے لیے غیر عام ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے قابل ہو جائیں کہ آپ کی روزانہ کی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں، 24 گھنٹوں کی زندگی میں کون سے کام جو ہیں وہ عام ہیں اور کون سے کام غیر عام ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو ہے وہ بہت ضروری یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ کچھ کام جو ہیں وہ فوری نوعیت کے ہوتے ہیں، یعنی کہ ارجنٹ ہوتے ہیں، اور کچھ کام جو ہیں وہ فوری نوعیت کے نہیں ہوتے۔ تو یہ فرق جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو گویا کہ عام کام کو جتنا جاننا ضروری ہے، اتنا ہی یہ ضروری ہے کہ غیر عام کام کو آپ سمجھ سکتے ہوں، اور بعض دفعہ یہ زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ غیر عام کاموں کو سمجھیں۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ فرق نہیں کر پاتے، تو ہم جہاں پہ غیر عام کام ہوتے ہیں اور ان کو چھوڑنا ہوتا ہے، ان کو ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنے مقصد سے یا تو دور ہو جاتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ ہماری سپیڈ بہت سلو ہوتی ہے۔
تو یہ دو چیزیں جو ہیں مقصد اور نصب العین یا ویژن کے ساتھ ساتھ آپ عام اور غیر عام کاموں کی ایک لسٹ بنا لیں، اور پھر ان میں سے ضروری اور غیر ضروری جو ہے وہ آپ ان کو ڈفرینشیٹ کر سکیں ان کو ممتاز کر سکیں، یہ قابلیت، یہ اہلیت، یہ صلاحیت آپ میں پیدا ہو جائے۔ تو جب یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو آپ وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے جو آپ کو اپنے مقصد سے دور لے کے جا رہے ہیں یا قریب نہیں لے کے جا رہے ہیں، اور صرف ان کاموں پہ اپنی توانائیاں اور اپنا وقت اور اپنے ریسورسز استعمال کریں گے جو آپ کو اپنے مقصد کے قریب لے جائیں گے۔ تو اگر اس کو ہم ایک ٹول کی شکل میں، ٹائم کوارڈینٹ کی شکل میں بنا لیں تو کام جو ہیں آپ کی زندگی میں، اس میں یہ 4 پاسبلٹیز ہوں گی، یا تو وہ عام ہوں گے اور یا غیر عام ہوں گے، امپورٹنٹ ہوں گے یا ناٹ امپورٹنٹ ہوں گے، اور دوسری سائڈ پہ یا جو کام جو ہیں وہ ارجنٹ ہوں گے یا ناٹ ارجنٹ ہوں گے۔ تو یہ 4 پاسبل جو ہے نا وہ ٹائم کے کوارڈینٹ آپ کی زندگی میں بنیں گے۔ Q1 وہ کوارڈینٹ بنے گا جس میں آپ عام کام، امپورٹنٹ اور ارجنٹ، یہ ایک کوارڈینٹ آپ کا بن جائے گا، اور Q2 آپ کا وہ کوارڈینٹ بنے گا جس میں آپ جو ہے وہ کام امپورٹنٹ ہوں گے لیکن جو ہے وہ ارجنٹ نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ کا Q3 وہ چیزیں ہوں گی جو ارجنٹ ہوں گی اور ارجنٹ نہیں ہوں گی لیکن امپورٹنٹ ہوں گی، اور Q4 ہوگا جو آپ کے ارجنٹ بھی نہیں ہوں گی اور امپورٹنٹ بھی نہیں ہوں گی۔ تو آپ اپنے ٹائم فریم کو اگر اس طرح ڈیوائڈ کرنے کے قابل ہو جائیں، امپورٹنٹ، ناٹ امپورٹنٹ اور ارجنٹ اور ناٹ ارجنٹ کے اس میں کوارڈینٹ میں ڈال دیں، تو پھر آپ کو آگے کی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ کام آپ اگر آپ کی زندگی میں پریکٹس کرنا شروع کر دیں کہ آپ کو یہ چیزیں پتہ چل جائیں کہ عام کیا ہے، غیر عام کیا ہے، اور ارجنٹ کیا ہے اور غیر ارجنٹ کیا ہے، تو کچھ عرصے بعد آپ جو ہے یہ آپ کی عادت کا حصہ بن جائے گا، اور پھر جب آپ کی عادت کا حصہ بن جائے گا تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ آپ کی لائف بیلنس ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں جو ہے وہ ٹھہراؤ آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی زندگی سے ارجنسی جو ہے وہ نکل جائے گی، اور آپ جو ہے وہ ایک بیلنس لائف کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ ان کوارڈرنٹس کو کیسے ہم نے ہینڈل کرنا ہے اور ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے، یہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس وقت تک اتنا ضروری ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنا مقصد، اپنا جو آئیڈیالوجی، اپنا نصب العین، اس کا جاننا ضروری ہے، عام اور غیر کاموں کا فرق جو ہے وہ جاننا ضروری ہے، اور ضروری اور غیر ضروری جو کام ہیں ان میں فرق جاننا ضروری ہے، اور ان کے جو کمبینیشنز ہیں ان کو اگر آپ سمجھ لیں اور اپنے ذہن میں لے آئیں اور یہ پریکٹس کرنا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو جائے گی، اور آپ اپنے ہر سٹیپ کے ساتھ آپ اپنی منزل کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔